اب لوگوں کو جو ہے اسلامی سزائیں اور اسلامی احکامات جو ہے نا، یہ اس میں کیڑے نظر آتے ہیں، نظریں خراب ہوتی ہیں اور فکر گندی ہوتی ہے، ذہن و خیال خراب ہو جاتے ہیں. تو اس وقت میں احکام اسلامی کے اندر لوگوں کو برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بڑی وحشیانہ سزائیں دیتا ہے اور وہ سزائیں دینے والے بڑے وحشی لوگ ہیں. نہیں، دیکھو تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو. حکم آپ نے دیا لیکن اس کے باوجود آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا، بلکہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ رحم دل آپ علیہ السلام تھے، اور بحیثیت انسان کے آپ کا وہ رحم کا مادہ اور جذبہ اپنے دل کے اندر اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے اندر بھڑکا، اور آپ نے تکلیف اس کی محسوس کی، لیکن حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی. وہاں جو حکم خداوندی ہے اس حکم خداوندی کو نافذ کرنے کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا اور وہ فیصلہ نافذ کیا گیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلے دینے کے بعد کبھی فیصلے واپس نہیں لیے. کبھی فیصلے واپس نہیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم خداوندی تھا اس کو آپ نے جاری کر ہی دیا، اس کے بارے میں کہیں بھی اونچ نیچ اور کہیں بھی رعایت کی کوئی بات نہیں ملتی. بلکہ واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک جوڑے کو لا کر کے حاضر کیا، ایک مرد اور عورت کو، کہ ان لوگوں نے زنا کر لیا ہے، آپ کی کتاب میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کتاب تورات میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں، کیا فیصلہ اترا ہے، کیا نازل ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہماری کتاب تورات میں حکم یہ ہے کہ دونوں کو چہرہ کالا کیا جائے اور مارتے ہوئے شہر میں گھمایا جائے، بے عزتی کی جائے، ذلیل کیا جائے ان کو، یہ سزا ہمارے پاس تورات میں لکھی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں نے کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بلایا، ان سے پوچھا بھائی تورات میں اس گناہ کی اور اس جرم کی سزا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اس کی سزا رجم کرنا ہے، اور یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا بھائی کتاب لاؤ. کتاب تورات منگائی گئی، اور کتاب تورات منگانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں یہ حکم ہے وہ پڑھو. تو وہ لائی گئی اور آپ علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا. تو جس وقت پڑھا گیا تو اس وقت میں ان لوگوں نے پڑھتے ہوئے درمیان سے وہ بات چھوڑ دی جو بات جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گناہ کے کرنے والے کو رجم کیا جائے گا، زنا کرنے والے کا رجم کیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے تھے، تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن، تم جو چیز جس بات کے اوپر تم نے انگلی رکھ کر کے ذرا سا چھپا لیا ہے اس کو ہٹاؤ اور اس کو پھر پڑھو. پھر پڑھا تو اس کے اندر یہی حکم لکھا ہوا تھا کہ زنا کرنے والوں کا رجم کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کو وہی حکم دیا کہ ان لوگوں کو رجم کیا جائے گا، یعنی ان کو پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، مرنے تک ان کو مارا جائے گا. تو نبی علیہ السلام جج تھے، عادل تھے، تو معاملے کے ہر پہلو کے اوپر بہت تفصیل سے نگاہ رکھتے تھے اور پھر فیصلہ کیا کرتے تھے. اور چونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی اور یہودی ہی تھے، تو ان کا فیصلہ ان کی کتاب سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اور سمجھایا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کتاب تورات میں بھی وہی حکم ہے
اس لیے آپ نے ان کو مطمئن بھی کیا اور ان کی کتاب سے ہی ان کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، میں بھی یہی فیصلہ کرتا ہوں، اور بالآخر ان کے اوپر حد جاری کی گئی اور ان کو سنگسار کیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو قاضی بنا ہے، جو جج بنا ہے، جو فیصل بنا ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی جماعت اور کسی چھوٹے معاملے کا ہو، چاہے وہ کسی بڑے معاملے اور کسی بڑی بات کا ہو، ہر ایک کے لیے انصاف مطالبہ کرتا ہے کہ عدل کیا جائے، عدل کیا جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، لوگو انصاف کرو، انصاف، انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ منصف ہو سکتا ہے، جو منتقی نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ انصاف بھی نہیں کرتا۔